السلام علیکم۔ فیملی وزٹ ویزا کے حوالے سے ایک بڑا ایشو آ رہا ہے لوگوں کو، وہ یہ آ رہا ہے کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت آپ مسٹیک کر دیتے ہیں، پاسپورٹ نمبر غلط لکھ دیا، یا پھر نام کے سپیلنگ غلط لکھ دیے، یا پھر نام آگے پیچھے لکھ دیا۔ جس طرح میرا نام محمد کبیر ہے تو کبیر محمد کر دیا۔ اس طرح کا زیادہ تر مسئلہ لوگوں کو آ رہا ہے کہ جب وہ ویزا اپلائی کر دیتے ہیں، ویزا اپروو ہو جاتا ہے، اسٹیمپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کا ویزا اسٹیمپ نہیں ہو سکتا، دوبارہ ویزا نکال کے لائیں۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ویزا نکل آتا تھا، جب اپروو ہو جاتا تھا تو دوبارہ ویزا اپلائی کرتے تھے آپ، تب اپروول آ جاتی تھی۔ یعنی لوگ 4 4 5 5 بار بھی ویزا نکلوا لیتے تھے، اپروول آ جاتی تھی، لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ دوبارہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں جو ایرر آتا ہے یا جو اس پہ اعتراض لگایا جاتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرانا ویزا ویلڈ ہے اس کو استعمال کریں۔ اب پرانا ویزا جو ہے اس پہ تو نام غلط ہے یا پاسپورٹ نمبر غلط ہے، تو وہ کیسے استعمال ہوگا، یہ مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ نیا ویزا تو اپلائی کرنے کا فائدہ نہ ہوا، کیونکہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ بہت کم لوگوں کے دوبارہ ویزے نکلے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل، سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا نکلا ہوا ہے جتنے فیملی ممبرز کا، ان کا ویزا آپ ہولڈ کر دیں، سٹیمپ نہ کروائیں۔ کیونکہ جب آپ کا فار ایگزامپل 4 فیملی ممبر تھے، ایک کا ڈیٹا میں مسٹیک ہو گئی تو 3 کا اگر آپ نے سٹیمپ کروا لیا اور ایک کا سٹیمپ نہیں کروایا، فار ایگزامپل جی آپ نے بچوں کا ویزا سٹیمپ کروایا، ماں کا نام جو غلط تھا تو اس کا سٹیمپ نہیں کروایا، اب دوبارہ نیا ویزا جب آپ لے رہے ہیں تو وہ مل نہیں رہا۔ اب بچوں کے ویزے کو نکال کے آپ کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کی کسی کام کا نہ رہا، کیونکہ بچے تو علیحدہ اکیلے ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو اس کا طریقہ پھر کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو پاکستان سے، انڈیا سے، جہاں سے بھی ویزا آپ نے سٹیمپ کروانا ہے وہاں پہ آپ ہولڈ کر دیں، ویزا اپنا سبمٹ ہی نہ کریں، آپ پینڈنگ میں کر دیں، اس کو دوبارہ اپلائی کر دیں۔ جب دوبارہ آپ کا ویزا اپروو ہو جائے تو بہت اچھے ہے۔ اگر ویزا آپ کا دوبارہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب دوبارہ آپ اپلائی کریں گے نا تو جس کا نام غلط ہے صرف اس کا آپ اپلائی کریں، باقی کا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اکیلے کا اپلائی کر دیں، باقی فیملی ممبرز کا وہی پرانا ویزا چل جاتا ہے۔ تو جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا، ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو پرانا ویزا آپ کے پاس نکلا ہوا ہے اس کی کاپی نکال لینی ہے، اور جو نئی ریکویسٹ آپ نے بنائی تھی وہ ریکویسٹ بھی آپ نے ساتھ لے جانی ہے، اور اپنا اقامہ بھی پاس رکھنا ہے۔ آپ نے جانا ہے موفا، وزارت خارجیہ، منسٹری آف فارن افیئر، سعودی عربیہ۔ آپ کے شہر میں ظاہر آفس ہوگا، فار ایگزامپل آپ دمام میں ہیں، ریاض میں ہیں، جدہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، آپ گوگل میں سرچ کریں آپ کو موفا کا آفس مل جائے گا، وہاں پہ آپ چلے جائیں اور ان کو یہ چیز آپ نے بتانی ہے کہ میرا پرانا ویزا تھا اس میں یہ مسٹیک ہوئی تھی، اور جو میں نے نیا اپلائی کیا ہے اس کا ایک سکرین شاٹ جب ریجیکٹ ہوگا اس کے بعد کا ایک سکرین شاٹ بھی ساتھ لے کے جانا ہے کہ مجھے جو یہاں پر اعتراض لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ آپ کا جو پہلے والا ویزا ویلڈ ہے تو وہی آپ استعمال کریں، جبکہ میرا پہلے والا جو ویزا ہے وہ تو غلط ہے، اس میں پاسپورٹ نمبر غلط ہے یا نام کے سپیلنگ غلط ہیں، وہ سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو وہ آپ سے ڈیٹا لے لیں گے۔ ڈیٹا لینے کے بعد اب آپ کی قسمت کی گیم یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے وہ جا کے ریکویسٹ جمع کروا کے آئے ہیں، آج دن تک نہیں ٹھیک ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا تقریباً 18 گھنٹے، 14 گھنٹے، 12 گھنٹے بعد جا کے ویزا ان کا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے کو آزمانا ہے، 100% کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ویزے کو کریکٹ کر پائیں۔ ہاں، اس میں آپ کے پاس جو لاسٹ آپشن بچتا ہے کہ اگر اس طرح آپ کا ویزا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر عمرہ ویزا لے لینا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر آپشن ہے۔ جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ نے پوری احتیاط سے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں اپلائی کر سکتے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اپلائی کر کے دے سکتے ہیں۔ کسی پروفیشنل بندے سے اپلائی کروا لیں، ڈیٹا کو اچھی طرح ویریفائی کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں غلطی آپ کے گلے پڑ جائے، اور یہ غلطی بعد میں درست ہونے والی بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی معافی بھی ہوتی ہے، ان کی درستگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی غلطی ہے، ایک ایسا جرم ہے آپ کا جو معاف ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ درست ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ اسی طرح کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سعودی انفو کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں، یہاں پر آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔